بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبعد۔ یقول اللہ سبحانہ وتعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون۔ قال سبحانه وتعالى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى۔ قال سبحانه وتعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء إلى غير ذلك من الآيات۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے، اس کی توفیق سے شرک کی ترویج، اس کی اشاعت، اس کے پھیلنے، اس کے عام ہونے کے اسباب کیا ہیں، اس کے وسائل کیا ہیں، اس سلسلے میں اور پھر اس کے بعد شرک کی قسمیں، چھوٹا شرک، بڑا شرک، اور پھر چھوٹے بڑے دونوں شرکوں کے مزید داخلی اقسام، بڑے شرک اور چھوٹے شرک میں کیا فرق ہے، چند فروق جو چھوٹے اور بڑے شرک میں، شرک اکبر اور شرک اصغر میں پائے جاتے ہیں، ان تمام باتوں کا تذکرہ سرسری طور پر آپ کے سامنے آیا ہے۔ شرک کے سلسلے میں مزید جو اور بہت ساری باتیں آپ کے سامنے آنی ہیں، رکھنی ہیں، ان میں ایک سب سے زیادہ اہم اور بہت ہی زیادہ بنیادی موضوع یہ ہے کہ شرک کی خطرناکی اور اس کا نقصان، اس کے اضرار، اس کے برے اثرات ہماری اور آپ کی اس دنیاوی زندگی میں بھی اور مرنے کے بعد اخروی زندگی میں کیا پڑتے۔ ظاہر ہے کہ شرک بہت خطرناک جرم ہے، بڑا گناہ نہیں ہے بلکہ بڑے گناہوں میں سب سے بڑا گناہ ہے، کبائر میں سے نہیں ہے بلکہ اکبر الکبائر ہے، بڑے گناہوں میں سے ایک گناہ نہیں ہے بلکہ بڑے گناہوں میں سب سے بڑا گناہ ہے۔ اور اللہ کے کلام کی وہ چند آیتیں جو اکثر و بیشتر آپ کے سامنے پڑھی جاتی ہیں، ان میں شرک کا جو سب سے خطرناک نقصان ہے اس کا بیان ہوتا ہے، اور ایسے ہی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث میں تو یہ آیتیں جو معروف اکثر و بیشتر پڑھی جاتی ہیں، ہم اور آپ پڑھتے ہیں، اور ان آیات کے ذریعے سے ہم سمجھتے ہیں کہ شرک کا نقصان کتنا ہے، شرک کی خطرناکیاں، سنگینیاں کیا کیا ہیں۔ یہ آیتیں اور ایسے ہی حدیثیں اور اس کے علاوہ بہت ساری آیات اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بہت ساری حدیثیں، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ شرک کتنا خطرناک ہے۔ اور یہ بات اس لیے بھی پڑھنا جاننا ضروری ہے کہ توحید کی برکتیں ہم جانیں، ضروری ہے، نہایت ضروری ہے کہ ہم توحید جانیں، اس کی قسمیں جانیں، اس کے دلائل سمجھیں، ربوبیت، الوہیت، اسماء اور صفات وغیرہ، اور اس کی تفصیلات اور تفصیلی دلائل کا علم حاصل کرنا ضروری ہے۔ اسی طرح سے توحید کی برکتیں، اس کے فضائل، اس کے ثمرات انسانی زندگی میں، انفرادی زندگی میں، اجتماعی زندگی میں، اور ایسے ہی موت کے بعد آخرت میں اس کے عظیم ثمرات کیا ملنے والے ہیں، یہ بھی ہمیں جاننا بے انتہا ضروری ہے۔ لیکن اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی جاننا ضروری ہے کہ اس توحید کا اپوزٹ کیا ہے، اس کی ضد کیا ہے۔
کیونکہ صرف اور صرف توحید کے فضائل اور اس کے مناقب بیان کر دینا کافی نہیں ہے۔ توحید کے فضائل اور مناقب کو صحیح معنوں میں نمایاں کرنے کے لیے، صحیح معنوں میں کھول کر کے وضاحت کے ساتھ بیان کرنے کے لیے، اور توحید کی عظمتوں کو صحیح معنوں میں سمجھنے اور سمجھانے کے لیے ضروری ہے کہ شرک پر بھی بات ہو۔ اور یہی وجہ ہے کہ اللہ کے کلام کی آیات میں جہاں توحید کا جا بجا تذکرہ موجود ہے، وہیں شرک اور شرک کی قباحت، اس کی گندگی، اس کی برائی، اس کی سنگینی، اس کی خطرناکی کا بھی جا بجا ذکر آیا ہوا ہے۔ تو صرف اور صرف پازیٹیو بیان کرنا کافی نہیں ہے، صرف اور صرف مثبت بیان کرنا کافی نہیں، صرف اور صرف خوشخبریاں دینا کافی نہیں ہے۔ خوشخبری کے ساتھ ساتھ جو انذار ہے، جو تنبیہ ہے، جو ڈراوا ہے، وہ بھی ضروری ہے۔ انبیاء، رسول علیہ السلام جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مبعوث فرمایا، بھیجا، ان کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ رسلا مبشرین و منذرین، رسلا مبشرین و منذرین۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کا ذکر آیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا بشیر و نذیرا، بشیر اور نذیر بنا کر کے بھیجا، اور تمام انبیاء کو، رسول کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مبشر اور نذیر بنا کر کے بھیجا۔ کیا معنی ہے بشیر کا، نذیر کا، مبشرین کا، اور ایسے ہی منذرین کا؟ کیا معنی ہے؟ بشارت دینے والے، یعنی توحید اور ایمان جب خالص ہو اور اس کے تقاضے پر عمل ہو تو ایسے لوگوں کو جنت کی خوشخبری، جنت کی خوشخبری، بشارت، دنیا میں اس کا نتیجہ کیا ملے گا، آخرت میں اس کا انجام کیا ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مغفرت ہے، بخشش ہے، اس کی رحمت ہے، اس کی نوازشات ہیں، آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا کے بے پایا انعامات ہیں، اس کی جنت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار ہے، اس کے رخ کریم کو دیکھنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے موقع ہے۔ یہ ساری باتیں بیان فرمائی، اور یہی معنی ہے بشارت دینے والے، خوشخبری دینے والے بنا کر انبیاء کو، رسولوں کو بھیجا گیا ہے۔ لیکن صرف یہی نہیں کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ ہم نے جو رسول بھیجا ہے، نبی بھیجا ہے، ان کا کام یہ ہے کہ لوگوں کو خوشخبری سنائیں۔ تو توحید ہے تو خوشخبری سنائیں، ایمان ہے تو خوشخبری سنائیں، جنت کی، عمل صالح ہے تو خوشخبری سنائیں۔ لیکن اگر کفر ہے، شرک ہے، نفاق ہے اور بدعقیدگی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کو اللہ کی عبادت میں، بندگی میں شریک کیا جا رہا ہے، غیر اللہ کا رکوع ہو رہا ہے، سجدہ ہو رہا ہے، قبروں پر، مزاروں پر سر ٹیکے جا رہے ہیں، اولیاء اور صالحین کی عبادت اور پرستش ہو رہی ہے، ان میں عالم الغیب سمجھا جا رہا ہے، ان کے سامنے ہاتھ اٹھائے جا رہے ہیں، دعائیں کی جا رہی ہیں، ان سے ڈرا جا رہا ہے، امید لگائی جا رہی ہے، ضرورتوں کا سوال کیا جا رہا ہے۔ اگر یہ شرک پایا جاتا ہے تو شرک سے ڈرانا بھی نبیوں کا کام تھا، رسولوں کا کام تھا۔ اور اسی بات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا منذرین، رسولوں کو ہم نے ڈرانے والا بنا کر کے بھیجا ہے۔ توحید ہے تو خوشخبری، ایمان ہے تو خوشخبری، اور اگر شرک ہے، بدعقیدگی ہے، اللہ تعالیٰ کے حق عبادت کو دوسروں کے ساتھ کو دیا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت اور بندگی کے حق میں دوسروں کو شریک بنایا جا رہا ہے، تو ایسی صورت میں لوگوں کو اس سے ڈرانا بھی ہے، آگاہ بھی کرنا۔ شرک کرنے کا انجام دنیا میں کتنا برا ہوگا۔ انسانی زندگی میں بہت ساری مصیبتیں، لیکن انسان یہ نہیں سوچتا ہے کہ یہ مصیبتیں مجھے شرک کے نتیجے میں جھیلنی پڑ رہی ہیں۔ آدمی دوسرے گناہوں کو سوچتا ہے لیکن شرک اور بدعقیدگی کی طرف اس کا ذہن نہیں جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اسے پتہ بھی نہ ہو کہ جو کام وہ کر رہا ہے شرک کا، وہ شرک ہے، اور اس کے نتیجے میں وہ اگر بغیر توبے کے مر جائے گا تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنمی ہو جائے گا۔ نہیں معلوم، ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ اور کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ شرک کر رہا ہے لیکن اسے یہ بتایا گیا ہے کہ شرک نہیں ہے بلکہ یہ ایمان، توحید ہے، صحیح عقیدہ ہے، ایسا کرو گے جنت میں جاؤ گے، ایسا کرو گے تمہارا انجام اچھا ہوگا، دنیا میں آخرت میں تم نیک انجام پاؤ، ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ یہ مسائل ہیں، لیکن ایسا کافی نہیں ہے کہ صرف اور صرف ہم خوشخبری دیں اور ڈرائیں نہیں، آگاہ نہ کریں، چوکنا نہ کریں، دونوں ضروری ہے۔ قرآن کریم کی آیات اگر ہم دیکھیں تو اللہ کی آیات کے اندر یہی مسئلہ ہے۔
جنت کی خوشخبری دی گئی ہے، جہنم سے ڈرایا گیا ہے، شرک توحید پر ایمان پر بشارت سنائی گئی، اور شرک پر کفر پر اور بدعقیدگی پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کی وعید اور دھمکی دی گئی۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کی آیات کا نچوڑ ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیثوں کا بھی یہی مسئلہ ہے، من مات وهو يدعو للہ ندا دخل النار، جس آدمی کی موت ہو جائے اس حال میں کہ وہ شرک کر رہا ہو وہ جہنم میں جائے گا۔ یہ کیا ہے؟ تنبیہ ہے، ڈراوا ہے، ڈرایا جا رہا ہے، خطرناکی بیان کی جا رہی ہے۔ اور ومن مات لا یشرک باللہ شیئا دخل الجنہ، جس آدمی کی موت ہو جائے اس حال میں کہ اس نے شرک نہ کیا ہو جنت میں داخل ہو۔ ایک ہی حدیث میں دونوں باتیں بیان کی جا رہی ہیں، ایک طرف ڈرایا جا رہا ہے، دوسری طرف خوشخبری دی جا رہی ہے۔ اگر بغیر شرک کے توحید کے ساتھ دنیا سے چلا گیا تو جنت میں داخل ہوگا، اور اگر شرک کے ساتھ دنیا سے گیا، توبہ نہیں کیا، تو جہنم میں داخل۔ تو یہ دونوں ضروری۔ بہت سارے ہمارے بھائی ہیں انہیں یہ بات نہیں اچھی لگتی، وہ کہتے ہیں آپ لوگ صرف ہمیشہ جہنم جہنم، ڈرانا، مایوس کرنا، آپ لوگ یہی کرتے ہیں۔ آپ کو خوشخبری دینی چاہیے، بشارت دینی چاہیے۔ کیا ملے گا تمہیں؟ توحید پر، ایمان پر، عمل صالح پر کیا ملے گا؟ میرے بھائیو، جہاں توحید پر، ایمان پر، عمل صالح پر جنت اور اس کی اللہ تعالیٰ کی رحمتیں برکتیں ملیں گی، یہ بیان کرنا ضروری ہے۔ اس سے کہیں زیادہ یہ بھی بیان کرنا ضروری ہے کہ شرک کرنے کا انجام کیا ہوگا۔ شرک کرنے کا انجام کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں کسی بھی طرح کی ملاوٹ اور آمیزش کا انجام کیا ہوگا؟ دنیا میں کیا سزا ہے، آخرت میں کیا سزا ہے؟ دنیا میں کون کون سی نحوستیں انسان کی زندگی میں آتی ہیں؟ انسان کی بدعقیدگی کی وجہ سے، شرک کی وجہ سے انسان محسوس نہیں کرتا ہے اسے۔ بہت سارے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا، لوگ کہیں گے مسلمانوں کا اتنا برا حال جو دکھائی دے رہا ہے اس وجہ سے ہے، مسلمان رشوت لیتا ہے، مسلمان سود کھاتا ہے، مسلمان بدکاری کرتا ہے، مسلمان جھوٹ بولتا ہے۔ یقیناً یہ سارے جرائم ہیں، گناہ کبیرہ ہیں، اور اس کی نحوست، اس کی لعنت انسان کی زندگی میں آتی ہے، اس کی سزا انسان کو ملتی ہے، لیکن یہ نہیں سوچتا ہے کہ اس سے بھی بڑا گناہ مسلمان کرتا ہے اور اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، قبروں پر مزاروں پر جاتا ہے، اللہ کی سوا اللہ کے اولیاء صالحین کے سر کے قبروں پر مزاروں پر سجدے کرتا ہے۔ یہ سب شراب سے بڑا گناہ ہے کہ نہیں؟ زناکاری سے بڑا گناہ ہے کہ نہیں؟ چوری سے بڑا گناہ ہے کہ نہیں؟ سود سے، رشوت سے بڑا گناہ ہے کہ نہیں ہے؟ ان سارے گناہوں سے کئی گنا زیادہ بڑا گناہ ہے۔ یہ چوری تو شاید معاف بھی ہو جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کر دیا، سزا ملنے کے بعد بھی اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں ڈال دے، لیکن اگر شرک پر مر گیا تو دنیا میں بھی مصیبتیں ہی مصیبتیں، اور آخرت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے انجام کیا ہو؟ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جائے۔ اس لیے بہت ضروری مسئلہ ہے کہ ہم اس پر بات کریں کہ شرک کرنے کا انجام کتنا خطرناک ہے، شرک کی خطرناکی کیا ہے۔ بہرحال بہت ساری دلیلیں ہیں، قرآن کریم کی آیات، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیثیں، بے شمار، مہینوں لگ سکتا ہے، سال بھی لگ سکتا ہے بات کرنے کے لیے بیٹھے، لیکن ہو سکتا ہے ہم چند دروس میں 2، 5، 10 درسوں میں، اور بھی کم زیادہ ہو سکتا ہے انشاءاللہ تبارک و تعالی، ہم اللہ کے کلام کی چند آیات کی روشنی میں اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی چند احادیث کی روشنی میں یہ جانیں گے کہ شرک کتنا خطرناک ہے، اس کا نقصان انسان کی زندگی میں بھی اور مرنے کے بعد بھی، زندگی میں بھی اور مرنے کے بعد، دونوں صورتوں میں انسان کو شرک کے انجام سے گزرنا ہوگا۔ اور وہ آیتیں اللہ کے کلام کی، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار، یہ سب سے خطرناک انجام بیان کیا جا رہا ہے۔ یقیناً جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شرک کرے، اللہ کی عبادت پہ بندگی میں کسی کو بھی ساتھی شریک بنائے، کسی کو بھی، کوئی بھی ہو، ادنا ہو، اعلیٰ ہو، چھوٹا ہو، بڑا ہو، جاندار ہو، بے جان ہو، نبی ہو، ولی ہو، جن ہو، شیطان ہو، فرشتہ ہو، کوئی بھی ہو، نبیوں میں سے کوئی بھی نبی ہو، اگر ہم نے عبادت کا کام اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کا بھی کیا، کسی اور کے لیے بھی انجام دیا، اس میں کوئی فرق نہیں کہ کوئی کتنی اونچی ہستی ہے، کتنی بھی اونچی ہستی ہو تو اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں ساجیدار نہیں بنایا جا سکتا۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کی عبادت میں ساجیدار نہیں بنایا جا سکتا،
نوح علیہ السلام کو نہیں بنایا جا سکتا، موسیٰ اور عیسیٰ کو نہیں بنایا جاتا علیہ السلام، حتیٰ کہ ہمارے اور آپ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت میں ایک ذرہ بھی ساجیدار اور شریک پارٹنر نہیں بنایا جا سکتا۔ اگر کسی نے ایک سجدہ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا، جو سجدہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اکیلے کا حق ہے، یاد رکھیں، اور میں بغیر توبے کے مر گیا تو غیر اللہ کی عبادت کرنے کی وجہ سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنمی ہوگا۔ یہ نہیں کہا جائے گا اتنی اونچی ہستی کا سجدہ کیا ہے، سجدہ غلط ہے لیکن بہت اونچی ہستی کا سجدہ ہے، ایسا کہہ کر کے کسی کو نجات، کسی کو چھٹی۔ مسئلہ یہ نہیں کہ وہ ہستی کتنی بڑی ہے، مسئلہ یہ ہے کہ سب سے بڑی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، اس کا حق مارا گیا ہے، اس کا حق چھینا گیا، اسی لیے شرک کو بدترین ظلم کہا جاتا ہے، اس لیے کہ ظلم ہو رہا ہے، اللہ کا حق مارا جا رہا ہے، اللہ کے حق کی عبادت کو اللہ کے ساتھ خاص کرنے کے بجائے کسی کو اس میں ساجیدار اور شریک اور پارٹنر بنایا جا رہا ہے، اس لیے اس کی کوئی گنجائش نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین میں۔ اور یہ چیز انسان کے لیے اتنی خطرناک ہے کہ جو اس حال میں مر جائے گا فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت حرام کر دی ہے، ومأواہ النار، اور اس کا ہمیشہ ہمیشہ کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اور پھر اس کے بعد مزید وما للظالمین من انصار، اور مشرکوں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ ظالموں کہا، وہی جو مشرکین ہیں انہیں کو کیا کہا؟ ظالمین کہا، اس لیے کہ سب سے بہترین ظلم کرنے والے لوگ ہیں۔ من انصار، کوئی مددگار نہیں، نہ کوئی دوست، نہ کوئی یار، نہ بھائی، نہ باپ، نہ بیوی کا شوہر، نہ شوہر کی بیوی، کوئی نہیں، کوئی بھی جگری دوست بھی انسان سے دور بھاگے گا، کوئی مددگار نہیں، اس لیے کہ اس نے جرم اتنا بڑا کیا ہے کہ اس قابل رہ نہیں گیا کہ اس کا سپورٹ کیا جائے، اس کی مدد کی جائے۔ تو بہرحال یہ سب سے خطرناک انجام ہے۔ اللہ کے کلام کی آیات کو اگر ہم پڑھیں تو انسان کی اپنی جیتے جی انسانی زندگی میں بہت ساری مشکلات آتی ہیں جو شرک کے نتیجے میں آتی ہیں۔ عقیدہ خراب ہے، عقیدہ بگڑا ہوا ہے، آدمی بول چال میں بڑا اچھا ہے، سماج میں بڑا اچھا ہے، سیاست میں بڑا اچھا ہے، رہن سہن میں بڑا اچھا ہے، دولت مند ہے تو بڑا خرچ کرنے والا ہے، بڑا دینے لینے والا ہے، سماج کے لوگ، پڑوس کے لوگ بہت اس کو مانتے ہیں، بڑا اونچا، ہر اعتبار سے اچھا ہے، لیکن اس کے عقیدے کے اندر فساد ہے۔ وہ جمعرات 15 دن، مہینہ یا اس کے علاوہ وہ باقاعدہ قبروں پر جاتا ہے، مزاروں پر جاتا ہے، سر ٹیکتا ہے، درشن کرتا ہے، ساری خوبیوں کے باوجود بھی یہ اتنا بدترین جرم ہے کہ اس کی لعنت، اس کی نحوست اس کی زندگی میں اور مرنے کے بعد قبر میں، حشر میں، ہر جگہ اسے جھیلنا پڑے گا۔ بہرحال ہم ایک دو تین جتنا وقت رہے گا اس کے حساب سے ہم چند خطرناکیاں، نقصانات اور اس کے علاوہ اس کے برے انجام، برے نتائج کا تذکرہ بستہ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے سامنے کریں۔ اس سلسلے کی ہم نے 1-2 آیتیں بلکہ 2-3 آیتیں آج کے شروع میں آپ کے سامنے پڑھی ہیں، اور ان تینوں آیات پر ہم غور کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیتوں میں کس طرح سے شرک کا انجام، اور شرک کا انجام یعنی شرک کرنے والوں کو کیا انجام، کس نتیجے سے گزرنا ہوگا، کس انجام سے گزرنا ہوگا، اس کو جاننے کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مہتدون۔ کیا فرمایا؟ جو لوگ ایمان لائے، الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مہتدون۔ چھوٹی سی آیت کریمہ ہے، کتنی عظیم باتیں اس آیت کریمہ کے اندر بیان کی گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے جو لوگ ایمان لائیں، ایمان کس معنی میں؟ ایمان کا کیا مطلب ہے؟ زبانی دعوے داری کا نام ایمان نہیں ہے، ایمان نام ہے زبان سے اللہ کی توحید کا، اللہ کے نبی کی رسالت کا اقرار کرنا، دل سے اس پر یقین کرنا، اور پھر اس کے مطابق عمل کر کے دکھانا۔ ہم نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول، ہم نے گواہی دی۔
ہم نے زبان سے کہہ دیا دل میں یہ بات نہیں ہے تو ہمارا ایمان صحیح. ہم نے زبان سے بھی کہہ دیا دل میں بھی ہے کہ اللہ تنہا عبادت کے قابل ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول. زبان سے ہم کہہ بھی رہے ہیں, دل سے اس کا یقین بھی کر رہے ہیں, لیکن عمل ویسا نہیں کر رہے ہیں. ہم نے کہا اللہ کے سوا کوئی سچا عبادت کے قابل نہیں ہے, تو اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت تو نہیں ہونی چاہیے, اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں ہونی چاہیے. لیکن یہ بات بولنے کے بعد اور دل سے یقین کرنے کے بعد ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں اللہ کے علاوہ کو شریک کر رہے ہیں. کوئی نبی کو شریک کر رہا ہے, کوئی ولی کو شریک کر رہا ہے, کوئی بزرگ کو شریک کر رہا ہے کہ کوئی اور بہت سارے, کوئی جانداروں کو شریک کر رہا ہے, کوئی بے جانوں کو شریک کر رہا ہے. دنیا میں کتنوں کی عبادت ہو رہی ہے بتائیے؟ اللہ تعالیٰ کے سوا نہ جانے کتنوں کی عبادت ہو رہی کہ نہیں ہو رہی. عیسائی علیہ السلام کی عبادت کر رہے ہیں, ہے کہ نہیں؟ ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک حصہ مانتے کہ نہیں مانتے؟ ایک تہائی. لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ, ایک تثلیث کا عقیدہ رکھنے والے. اللہ تعالیٰ تین میں کا تیسرا ہے. یہودی عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے, عیسائی علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا معبود مانتے, اور یہودی حضرت عزیر علیہ السلام. مشرکین کو آپ دیکھیے, دیوی دیوتاؤں کی پجاریوں, بتوں کی, مورتیوں کی, ہے نا, چاہے وہ کسی شکل و صورت میں بنے ہوئے ہوں یا کسی شکل و صورت میں نہ بنے ہوئے ہوں, ہر طرح کے دیوی دیوتاؤں کی پوجا کرتے. کوئی پتھر کی, کوئی شجر کی, کوئی حجر کی, ہے کہ نہیں, کوئی سورج کی پوجا کرنے والے موجود ہیں, چاند کی پوجا کرنے والے موجود ہیں, ستاروں کی پوجا کرنے والے لوگ موجود ہیں. ایسے ہی اگر آپ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے, صالحین, اولیاء کی عبادت کرنے والے لوگ موجود ہیں. ان قبروں کی, مزاروں کی جو بھیڑ ہے, اور جو لوگ جا کر کے اس قبر میں دفن کیے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے, صالح بندے, جن کو ہم بزرگ کہتے ہیں, اللہ والا کہتے ہیں, ان کے سامنے جب سر ٹیکتے ہیں تو کیا ہے کیا ہے یہ؟ کیا شرک نہیں اللہ کی عبادت؟ تو ہم زبان سے کہیں اللہ کے سوا کوئی سچا عبادت کے قابل نہیں, اور ہم کہیں دل سے ہمیں یقین بھی ہے, اور اس کے بعد عمل میں ہم کیا کریں؟ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں فلاں کو شریک بھی کریں. شیخ عبد القادر جیلانی کی درگاہ پر سجدہ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے کہ نہیں؟ خواجہ معین الدین چشتی کی درگاہ, خواجہ بندہ گیس الدراز حسین, ہے کہ نہیں؟ علی حجویری, سید بدوی, سید رفاعی, ان سب کے قبروں پر سجدے ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے؟ نظام الدین اولیاء کی قبر پر سجدہ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ یہ اولیاء اللہ کے نیک اور صالح بندے. کیا ان اللہ کے نیک اور صالح بندوں نے کہا ہے کہ میرا سجدہ کرو؟ اور اگر کہا بھی ہو کسی نے تو کیا ہم اللہ کے دین کو چھوڑ کر کے کسی کی بات مانیں گے اور شرک کریں؟ طاغوت ہوگا جو ایسا کہے, جو اللہ اپنی عبادت کی بات کرے وہ طاغوت ہے. اللہ کے سوا جس کی عبادت کی جائے اور وہ اس سے منع نہ کرے, اس سے راضی ہو, کیا ہے؟ طاغوت. سمجھ رہے ہیں؟ اب عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت کر رہے ہیں لوگ, عیسیٰ علیہ السلام کبھی شرک سے راضی نہیں, وہ طاغوت نہیں ہے. عزیر علیہ السلام کی عبادت کر رہے ہیں, ان کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں. عزیر اللہ کے نبیوں میں سے ایک نبی ہے. کوئی نبی کبھی شرک سے راضی نہیں ہوتا, ہر نبی شرک سے آگاہ کرنے کے لیے امت میں اللہ کی طرف سے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ سب کیا ہے؟ زبان سے کہہ دیا, دل سے بھی کہا, یقین ہے, اور اس کے بعد عمل میں دیکھو شرک کر رہا. تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم, جو لوگ ایمان لائے, یہ ہے ایمان, زبان سے بولنا ایک اللہ کی عبادت, کسی اور کو شریک نہیں کروں گا, اور دل سے اس کا یقین, اور ایسے ہی عمل کر کے. یہ تو ہم نے چند بڑے بڑے مزارات کا تذکرہ کیا, اس کے علاوہ گلی گلی کے اندر بہت ساری خبریں ہیں, مزارات ہیں, علاقوں میں ہیں, محلوں میں ہیں, شہروں میں ہیں, سجدے ہو رہے ہیں, رکوع ہو رہا ہے, لوگ سر ٹیک رہے ہیں, لوگ مرادوں کا سوال کر رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کر, اور نماز بھی پڑھتے ہیں لوگ وہاں جا کر کے ان اللہ کے اولیاء اور صالحین کے سامنے ہاتھ بھی پھیلاتے ہیں. اس طرح سے تو یہ کیا ہے؟ الذین آمنوا, ایمان اس کا نام ہے کہ زبان سے بولے بھی, دل سے یقین بھی کرے, اور ویسے ہی عمل کر کے دکھائے.
اب اگلی شرط یہی ہے، اللہ نے کیا کہا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ، اپنے ایمان کو شرک سے مکس نہیں کیا، ملایا نہیں۔ توحید کو کیا کیا؟ شرک سے نہیں ملایا۔ اب آپ دیکھیں اچھی طرح دھیان دیں، اگر شرک سے نہیں ملایا تو کیا انجام ہوگا، اور شرک سے ملا دیا توحید کو، ایمان کو، تو کیا ہوگا؟ یہی ہے شرک کا نقصان کہ اگر نہیں ملایا تب تو کیا ملے گا؟ لہو الامن، امن ملے گا، امن، سکون، راحت، نہ جان کا ڈر ہے کہ جان کوئی مار دے گا، نہ مال کا خوف ہے کہ کوئی چھین لے گا، کوئی ہڑپ کر لے گا، کوئی ڈکیتی ہو جائے گی، کوئی گھر میں چلا آئے گا، کوئی خوف نہیں۔ اور کیا ہے؟ عزت آبرو، کوئی بدکاری ہو جائے، زناکاری ہو جائے، اغوا ہو جائے، کوئی ڈر نہیں۔ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، جو لوگ ایمان لائے اور اپنے ایمان کو ظلم سے ملایا نہیں، خلط ملت نہیں کیا، اس کو مکس نہیں کیا، لت پت نہیں کیا، کیا ہے انجام اس کا؟ لہو الامن، ایسے لوگوں کو امن ہے، وہم مہتدون، اور وہ ہدایت یافتہ ہے۔ اب آپ اچھی طرح سمجھیں اس آیت کریمہ کو، شرک کا انجام کیا ہوگا اگر کسی نے ایمان کو اپنی ظلم سے ملا دیا، شرک سے ملا دیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہے اور قبروں پر مزاروں پر جاتا ہے، اولیاء کے سامنے ہاتھ اٹھاتا ہے، نبی کے سامنے ہاتھ اٹھاتا ہے، یا غوث پاک، یا شیخ عبد القادر، یا فلاں یا فلاں یا فلاں اگر کرتا ہے مثال کے طور پر، تو وہ اپنے ایمان کو ظلم سے ملاتا ہے کہ نہیں ملاتا؟ ظلم سے ملاتا ہے۔ تو ظلم سے ملائے گا تو کیا انجام ہوگا اس کا؟ انجام یہ ہوگا کہ نہ تو اسے امن ملے گا دنیوی زندگی میں، نہ اسے دنیا میں امن ملے گا، نہ اسے آخرت میں امن ملے گا، نہ وہ دنیا میں ہدایت پائے گا، نہ وہ آخرت میں ہدایت پائے گا۔ دنیا میں بھی امن نہیں اور آخرت میں بھی امن نہیں، دنیا میں بھی ہدایت نہیں، آخرت میں بھی ہدایت نہیں۔ کیا ہے؟ کتنا خطرناک نقصان ہے بھائی۔ تو اب شرک کا نمبر ایک پہلی بات اس آیت کریمہ سے شرک کے نقصان کا پتہ چلتا ہے۔ نمبر ایک، کسی نے بھی اپنے ایمان کو اگر شرک سے ملایا تو پھر امن سے محروم کر دیا جائے، امن سے محروم کر دیا جائے۔ جہاں توحید ہے، جہاں ایمان ہے، وہاں امن ہے کہ نہیں؟ کتنا امن ہے؟ کوئی سعودی عرب میں اگر رہا ہو تو اس سے پوچھو کہ کتنا امن ہے۔ توحید کا گہوارہ، ایمان کا سرچشمہ، کہیں بھی پورے سعودی عرب میں کوئی ایک ٹکڑا نہیں بتا سکتا ہے کہ وہاں کسی قبر کی پوجا ہوتی ہو۔ الحمدللہ، امن جا کر کے دیکھو، رات کا اندھیرا ہو، دن کا اجالا ہو، بھیڑ ہو، تنہائی ہو، کوئی خوف نہیں۔ آپ کروڑوں کے مالک ہیں، آپ اربوں کے مالک ہیں، آپ کی دکان کھلی ہے، اربوں کھربوں کی سوناروں کی دکانیں، وہ کبھی تالے نہیں لگاتے، اذان ہوتی ہے پردہ ڈال کر کے فوراً نماز کے لیے دکان کھول کر کے چلے جاتے۔ امن ہے کہ نہیں؟ امن، کوئی جان کا خوف نہیں، کوئی مال کا خوف نہیں، الحمدللہ۔ تو جہاں توحید ہے وہاں ایمان ہے، امن ہے۔ اب جب شرک سے ہم نے ایمان کو ملا دیا، اللہ کی عبادت کے ساتھ ساتھ فلاں کی بھی، فلاں ولی، فلاں نبی، فلاں رسول، ہے نا، شجر، حجر، قمر، اولیاء، صالحین، بزرگان دین، جب ملا دیا شرک سے تو کیا ہوا؟ امن چلا گیا۔ آج ہم لوگ ہندوستان میں ہیں، اپنے اس ملک میں، وطن میں، امن کی بھیک مانگ رہے کہ نہیں مانگ رہے؟ امن کی بھیک مانگ رہے۔ کیسے امن ملے؟ مسلمانوں کی جان کو خطرہ ہے، مال کو خطرہ ہے، عزت و آبرو کو خطرہ ہے، کب کیا ہو جائے کوئی بھروسہ نہیں۔ کیسے امن ملے گا؟ یہ بد امنی کیوں ہے؟ یہ بے امنی کیوں ہے؟ کیوں؟ اب کوئی بتائے؟ تو لوگ کیا کریں گے؟ لوگ دوسری باتیں کریں۔ مسلمانوں کو سیاسی طاقت نہیں ہے۔ کچھ لوگ کیا بولیں گے؟ مسلمانوں کی سیاسی طاقت نہیں، پولیٹیکلی بہت ویک ہے۔ کوئی کہا مسلمان فائنینشلی بہت کمزور ہے، ان کے پاس مال نہیں ہے، دولت۔ کس نے کہا دولت نہیں مسلمانوں کے پاس؟ شادیاں دیکھو مسلمانوں کی، مسلمانوں کی شادیاں دیکھو تو پتہ چلے گا دولت مسلمانوں کے پاس ہے کہ نہیں۔ سمجھ رہے؟ فضول خرچی دیکھنا ہو تو دیکھو کتنے پیسے ہیں دولت کے مسلمانوں کے پاس۔ خیر دوسری طرف نہ چلے جائیں، یہ تو سماج کا دکھ ہے، درد ہے۔ تو کہیں گے کہ سماجی معاشرت کیا ہے؟ معاشی کمزوری ہے۔ کوئی کہے گا پولیٹیکل، سیاسی کمزوری ہے۔
کوئی کہے گا ان کے پاس دنیا کی ڈگریاں نہیں ہیں، بڑے بڑے انجینئر نہیں ہیں، بڑے بڑے ڈاکٹر نہیں ہیں، بڑے بڑے فلاں نہیں ہیں، اس لیے مسلمانوں کیا ہے؟ امن نہیں ہے۔ یہ دھوکہ ہے شیطانوں کا، یہ شیطانی دھوکہ ہے، ابلیسی وسوسہ ہے یہ۔ ہمیں جو امن نہیں مل رہا ہے، سکون نہیں ہے زندگی کا، وہ اس لیے ہے کہ ہماری توحید خالص نہیں ہے۔ شرک کی یہ سزا ہے ہمیں مل رہی ہے، شرک کا وبال ہے، شرک کا نقصان ہے، یہ ہماری بدعقیدگی کا نقصان ہے۔ یہ قبروں، یہ مزاروں، یہ آستانوں، یہ تربتوں پر جو بھیڑ لگی ہوئی ہے، اللہ کا حق مار کے ہم امن پا سکتے ہیں؟ اللہ کی عبادت میں شرک کر کے ہم کو سکون مل سکتا ہے؟ کبھی دھوکہ ہے یہ، مسلمان دھوکے میں دعویٰ ہم مسلمان ہیں، زبان سے کلمہ پڑھ لینے سے اگر مسلمان ہوتا صرف منہ سے بول دینے سے، تو ابو جہل ابو لہب کو بھی پڑھنے میں کوئی پرابلم نہیں تھی، وہ بھی پڑھ لیتے، بول دیتے زبان سے۔ انہیں معلوم تھا کہ ہم اگر کلمہ پڑھیں گے تو ہمیں اپنے دیوی دیوتاؤں، بتوں، مورتیوں سے ہمیں پورے طور پر الگ ہونا پڑے گا، ان سے توبہ کرنا پڑے گا۔ اور ہم ہیں کہ ہم کلمہ پڑھتے بھی ہیں اور قبروں سے، مزاروں سے رشتہ جوڑے بھی رکھے ہوئے ہیں۔ تو یہ بہت بڑا الم ہے، بہت بڑا دکھ ہے یہ میرے بھائی۔ تو پتہ کیا چلا شرک کا انجام کیا ہے، شرک کا نقصان کیا ہے؟ شرک کا سب سے بڑا ایک نقصان یہ ہے کہ انسانی زندگی میں بد امنی پیدا ہو جاتی، کبھی امن زندگی کا سکون نہیں مل سکتا، ہمیشہ جان ہتھیلی پر، پتہ نہیں کب کوئی جان لے، پتہ نہیں کب بلاسٹ ہو جائے، پتہ نہیں کب کوئی ڈاکو، کوئی گنڈا آ جائے، کبھی کوئی موب لنچنگ ہو جائے، کوئی فنا ہو جائے، لیکن کیا کچھ بھی ہو سکتا، مال کے خطرے ہیں، کوئی چھین نہ لے، کوئی جھپٹ نہ لے، کیا کریں، کہاں رکھیں۔ آج تو 1,000 2,000 روپے کے مسئلے میں لوگ دوسرے کی جان لے لیتے ہیں۔ 1,000 2,000 روپے میں کیا ہوتا ہے کہ جھگڑے میں ایک دوسرے آدمی کی جان لے لیتا ہے، یہ حالت ہے۔ تو شرک جہاں ہے وہاں کبھی امن نہیں ہو سکتا، یہ شرک کا نقصان ہے کہ انسانی زندگی میں راحت نہیں ہوگی، سکون نہیں ہوگا، امن نہیں ہوگا۔ آج ہم یہی ہر آدمی پریشان، کیسے امن و امان کا ماحول بنے، کیسے راحت ہو، کیسے زندگی پرسکون گزرے۔ کہتے زندگی میں سکون نہیں، کہاں سے سکون آئے گا ہماری اور آپ کی زندگیوں میں؟ ہماری اور آپ کی زندگیوں میں جب تک توحید خالص نہیں آئے گی، جب تک ملاوٹ شرک کے ذرے ذرے کی ختم نہیں ہوگی، تب تک امن بھی نہیں۔ قرآن کریم کی وہ آیتیں جب آپ پڑھیں جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا، وَيُتَخَطَّفُ النَّاسُ وَيُتَخَطَّفُ النَّاسُ، دو جگہوں پر اللہ نے کیا فرمایا؟ احسان جتایا، احسان جتایا۔ کیا ہم نے تمہیں حرم نہیں دیا؟ پرامن حرم، پرامن حرم تمہیں ہم نے عطا کیا، ورنہ جب تک یہ پرامن حرم تم نے نہیں دیا تھا، ہوتا یہ تھا کہ لوگوں کو اچک لیا جاتا تھا، ڈاکو آئے، گنڈے آئے، اور کیا آئے؟ دشمن آئے، جان کے مال کے، اور کیا کیا؟ اچک لے گئے، جھپٹ لے گئے، مال چھین لیا، کسی کو قتل کر دیا، کسی کا مرڈر کر دیا، کسی کی آبرو لوٹ لی۔ یہ حالت تھی۔ اللہ نے نقشہ کھینچا کس کا؟ اسلام سے پہلے والی حالت کا، اسلام سے پہلے والی حالت، جاہلیت کا جو دور تھا اس میں کیا تھا؟ شرک ہے، کفر ہے کہ الحاد ہے، بے دینی ہے، اور بد اخلاقی ہے، بد کرداری ہے، بد عملی ہے، ظلم ہے، مطلب ساری برائیاں، اور سب سے بڑی برائی، سب سے بڑی برائی شرک، بدعقیدگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بد امنی کو کیسے ختم کیا؟ اسلام یعنی توحید کی نعمت کے ذریعے سے ختم کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امن کا بار بار احسان جتلایا، فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ، ہے نا؟ اس گھر کے رب کی عبادت کرو، خانہ کعبہ کے
رب کی عبادت کرو، اللہ کی عبادت کرو۔ اس اللہ نے تمہیں بھوک سے کھانا کھلایا، یعنی بھوکے تھے، اللہ نے کھانا کھلا دیا، آسودہ۔ کیا حالت تھی، دانے دانے کو ترستے تھے۔ عرب کی کیا حالت تھی، اتنے برے حالات تھے۔ اور وَآمَنَهُمْ بِالْخَوْفِ، اور ڈر، خوف ایسا تھا کہ انسان کو نہ جان کا پتہ، نہ مال کا پتہ، نہ آبرو، کچھ بھی ہو سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، اسے امن عطا فرمایا، اس سے امن اور سکون عطا فرمایا، عافیت عطا فرمائی اللہ تبارک و تعالیٰ۔ تو بہرحال یہ ہے نقصان کس کا، شرک کا نقصان۔ اگر شرک سے ملاوٹ، شرک کی ملاوٹ ہوئی تو امن چلا گیا، نمبر ایک۔ نمبر دو، دوسرا کیا ہے، وہ مہتدون۔ اچھا امن کی بات آئی نا، امن دو طرح کا ہے، ایک امن دنیاوی امن ہے نا، دنیاوی امن، یہ امن دنیا میں جان مال آبرو کا کوئی ٹینشن، ایک دم پرسکون زندگی۔ اگر شرک ہوگا تو یہ پرسکون زندگی نہیں رہے گی، اور یہی شرک اگر رہا، توبہ کیے بغیر دنیا سے چلے گئے، تو آخرت میں بھی پھر کیا ہوگا، خوف ہی خوف، ڈر ہی ڈر۔ اس لیے جنتیوں کے بارے میں اللہ نے کیا فرمایا، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ جنتیوں کو کوئی خوف ہوگا، نہ کوئی انہیں رنج اور غم ہوگا۔ اور اللہ نے کیا فرمایا، وَهُمْ مِنْ فَزَعٍ يَوْمَئِذٍ آمِنُونَ، قیامت کے دن جو توحید کے ساتھ دنیا سے جائیں گے، توحید کے ساتھ، ایمان کے ساتھ، شرک والی زندگی نہیں، شرک سے پاک ہو کر کے دنیا سے جائیں گے، تو کیا ہوں گے، خوف سے، ڈر سے ایک دم معمول ہوں گے، امن میں ہوں گے۔ تو اگر توحید ہے، شرک کی ملاوٹ نہیں ہے، تو دنیا میں بھی امن ہے اور آخرت میں بھی امن ہے۔ اور دوسری چیز کیا ہے، ہدایت، وہ مہتدون، ہدایت یافتہ ہوں گے۔ ہدایت بھی دنیوی ہدایت۔ ہدایت کیا ہے، ہدایت یہی ہے کہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نازل کی ہوئی شریعت کے مطابق زندگی گزارے، اللہ کی کتاب قرآن پر، نبی کی سنت پر زندگی گزارے، حلال کو حلال سمجھے، حرام کو حرام سمجھے، حلال پر عمل کرے، حرام سے اپنے آپ کو بچائے، ہر طرح کے نیک اور خیر کے کام کو کرے، اور ہر طرح کی بدعملی سے، معصیت سے، منکرات سے اپنے آپ کو بچائے، یہ ہدایت ہے۔ اور اس کی شروعات یہی سے ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کو سب سے بڑی نیکی توحید کی توفیق عطا فرماتا ہے، اور سب سے بڑی برائی، سب سے بڑے گناہ، جرم، شرک سے، کفر سے انسان کو بچاتا ہے، ہدایت۔ نہ یہودیت کا عقیدہ، نہ عیسائیت کا عقیدہ، نہ بت پرستوں کا عقیدہ، نہ ان مشرکوں کا عقیدہ، نہ ان دھرم والوں کا عقیدہ۔ کون سا عقیدہ، وہ عقیدہ جو عقیدہ اللہ کے نبیوں کا عقیدہ ہے، اللہ کے رسولوں کا عقیدہ ہے، صدیقین کا عقیدہ ہے، شہداء کا عقیدہ ہے، اور صالحین کا عقیدہ ہے۔ اس عقیدے اور ایمان پر انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ رکھتا ہے۔ ہم جب کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں صراط مستقیم پر کی ہدایت دے، تو ہدایت سے مراد کیا ہے، صراط مستقیم پر چلنا۔ جو آدمی شرک کرے گا، قبروں، مزاروں، آستانوں اور فلاں 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 کے چکر لگائے گا، رکوع، سجدے، قومیں، دعا، اور ہے نا استمداد اور توکل اور علم غیب اور مدد اور اولاد اور مال اور دولت اور صحت اور عافیت اللہ کے علاوہ کسی سے مانگے گا، تو اسے اللہ تبارک و تعالیٰ ہدایت سے محروم کر دے گا، اللہ تعالیٰ اسے ہدایت سے محروم کر دے گا۔ تو دنیا میں ہدایت سے بھی ہدایت سے محروم ہوگا، اور آخرت میں بھی ہدایت سے۔ آخرت کی ہدایت کون سی ہے، آخرت کی ہدایت یہ ہے کہ انسان جنت کا راستہ پائے، انسان جنت کا راستہ پائے، جہنم کے راستے سے بچ جائے، ہے یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ تو اب آج سمجھ لو، آج کے اس درس میں ہم نے صرف ایک آیت کریمہ کی روشنی میں دو خطرناک نقصان شرک کا، جو ہماری آپ کی زندگی میں بھی اور مرنے کے بعد بھی آتا ہے، شرک کرنے کا انجام، اس کی خطرناکی، اس کا نقصان یہ ہے کہ انسان امن نہیں پا سکتا، انسانی زندگی میں راحت نہیں ملے گا، انسان کو راحت نہیں ملے گی، سکون نہیں، انسان الجھن میں، ٹینشن میں، ڈپریشن میں، ہے نا، ایک دم حیران، پریشان، بے کس، بے بس، لاچار، مجبور، زندگی میں کہیں امن نہیں، راحت نہیں، سکون نہیں۔ سکون توحید سے ملے گا، اللہ کا حق توحید، حق عبادت اللہ کے لیے خاص کریں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں
اس دنیا میں امن اور آخرت میں امن عطا فرمائے گا۔ دنیا میں دنیا کی مصیبتوں سے امن عطا فرمائے گا، اور آخرت میں آخرت کے عذاب سے اور اپنی گرفت سے اور جہنم سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں امن عطا فرمائے گا۔ اور دوسرا نقصان کیا ہے شرک کا؟ کہ ہدایت نہیں ملے گی، اور ہدایت نہیں ملتی ہے تو کیا ملتی ہے؟ ضلالت ملتی۔ شرک پر عمل کرنے والا، شرک کرنے والا آدمی کبھی ہدایت یافتہ نہیں ہو سکتا۔ شرک کرنے والا کبھی، جو اپنے ایمان کو شرک سے مکس کر دے گا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھے گا، زبان سے کہے گا دل سے مانتا ہوں، لیکن اس کو ملائے گا شرک سے، غیر اللہ کا سجدہ، غیر اللہ کا رکوع وغیرہ، یہ سارے کام کرے گا، یا ان میں سے کوئی بھی ایک کام شرک کا کرے گا، تو اس کا نقصان یہ ہوگا کہ ہدایت سے محروم کر دیا جائے۔ کیونکہ ہدایت کب ملے گی؟ جب انسان اپنے ایمان کو شرک سے نہیں ملائے گا، شرک کی مکسنگ اور خلط ملط نہیں کرے گا، شرک کو شرک سے لت پت نہیں کرے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ہدایت یافتہ بنائے گا، ہدایت یاب کر دے گا۔ لیکن اگر شرک کی ملاوٹ ہے تو ہدایت سے محروم، پھر کیا ہاتھ آئے گا؟ ضلالت، گمراہی، انسان بھٹکے گا، انسان بہکے گا، نہ جانے کہاں کہاں چلا جائے گا۔ میرے بھائی، اسی لیے شرک کرنے والے جن کے پاس توحید کی نعمت نہیں ہے، توحید کا نور نہیں ہے، اور قبروں مزاروں کی سجدہ کرنے والے لوگ ہیں، رکوع کرنے والے لوگ ہیں، میرے بھائیوں ان کی زندگی دیکھو، ان کے پاس دولت بھی ہو بہت زیادہ تو بھی انہیں زندگی میں سکون نہیں ہے، انہیں ہدایت سے محرومی ہے، وہ ضلالت اور گمراہی میں بھٹکے ہوئے ہیں، ڈوبے ہوئے ہیں۔ یہ ہے شرک کا برا انجام، شرک کا برا انجام۔ تو دو انجام آج کی اس آیت کریمہ میں آپ کے سامنے، ایک ہے کہ جو لوگ شرک سے اپنی ایمان و عقیدے کو ملا دیں گے، خالص توحید نہیں، خالص ایمان نہیں ہوگا، انہیں امن اور راحت نہیں ملے گی دنیوی زندگی میں، اخروی زندگی میں، اور وہ ہدایت کے بجائے ضلالت اور گمراہی کے دلدل میں پھنسے ہوئے ہوں گے، اسی میں الجھتے رہیں گے، انہیں نجات اور راحت نہیں ملے گی۔ اور بھی چند آیتیں آپ کے سامنے پڑھی گئی تھی، لیکن انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ان پر اگلے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ درس میں آپ سے گفتگو ہوگی۔ اور چونکہ ہم نے ذکر کیا کہ بہت ساری بے شمار آیات اور حدیث ہیں جس میں ہمیں شرک کا نقصان کا پتہ چلے گا۔ اور اگر آپ چاہیں تو ایسے بھی سمجھ سکتے ہیں کہ دونوں ساتھ میں، خالص توحید ہے تو یہ فائدہ ہے، یہ نقصان، اور اس نقصان سے حفاظت ہے، اور اگر شرک اور شرک کی ملاوٹ ہے تو یہ سارے نقصان اور یہ ساری خطرناکیاں اور یہ ساری سنگینیاں ہمیں اور آپ کو جھیلنا پڑے گا۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو توحید اور اس کی برکتیں سمجھنے کی، فضائل سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو شرک کے نقصانات سے، اس کے برے انجام سے، اس کی خطرناکی سے، اس کے برے اثرات سے اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کا راستہ یہ کہ اپنے آپ کو شرک سے بچائیں، خالص توحید کی زندگی گزاریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو سمجھنے کی اور اسی کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔